یہ خدا کا گھر نہیں بچے گا۔ ان کے کعبہ کو تباہ کر کے سب کو اپنے نئے گرجا گھر کی طرف موڑ دوں گا۔ ہم مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ مکہ والوں، پہاڑوں پر بھاگ جاؤ، ابرہہ کا لشکر آ رہا ہے۔ اے قبیلے والوں، ان عظیم ہاتھیوں کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ اپنی جانیں بچاؤ اور پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ۔ یہ بات ہے اس سال کی جب اللہ کے گھر کو گرانے کا ارادہ کیا گیا۔ ایک بادشاہ، ایک عظیم لشکر اور ایک ایسا واقعہ جس نے تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اس وقت عرب کے لوگ کعبہ کو صرف ایک عمارت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی پہچان، اپنی عزت اور اپنی تاریخ کا مرکز مانتے تھے۔ دیکھو ان کا خدا انہیں کیسے بچاتا ہے۔ بتاؤ کون روکے گا میرے اس عظیم لشکر کو؟ یہ کہانی ہے سورہ فیل کی۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ مسلم گھرانوں میں بچوں کو اکثر بچپن میں ہی قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ سمجھ آئے یا نہ آئے، نماز کے لیے 4 کل اور سورہ الفیل ضرور یاد کروائی جاتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمارے گھروں میں تو ہے پر دلوں میں نہیں۔ ہم سورہ فیل پڑھتے تو ہیں پر اس کے پیچھے کی کہانی اور اس کی طاقت کو محسوس نہیں کرتے۔ یہ سورہ فیل اصل میں ہے کیا؟ کیا تم نے سنا ابرہہ کے بارے میں؟ اللہ نے ہاتھی والے لشکر پر عذاب نازل کیا۔ وہ کون ابرہہ تھا جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کے پس منظر میں کیا ہے؟ بھائی سنا تم نے؟ کیا؟ آسمان سے چھوٹی چھوٹی چڑیاں آئیں اور پوری فوج کو بھوسے کی طرح بہا کر لے گئیں۔ اس لشکر نے ایسا کیا کیا تھا کہ اللہ نے ان کا انجام اتنا عبرتناک بنایا اور اپنے گھر کی حفاظت کی؟ وہ کہتا تھا کہ اس کے ہاتھیوں کے آگے مکہ کی دیواریں نہیں ٹکیں گی۔ اور سب سے اہم بات، یہ سورہ کیسے اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اللہ کی طاقت کے آگے دنیا کی ہر سپر پاور زیرو ہے، ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ان کی چال بازی کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورہ الفیل مکہ میں نازل ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو مکہ والے ان کی مخالفت کر رہے تھے۔ اللہ نے یہ سورہ نازل کر کے قریش مکہ کو یاد دلایا۔ لیکن اس سورہ کے نازل ہونے کی وجہ اور اس کی کہانی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ بات شروع ہوتی ہے یمن سے، جب مکہ کے افق پر سورج پوری آب و تاب سے چمکتا تھا۔ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے القلیس کے نام سے ایک بہت عظیم و شان گرجا گھر بنوایا۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ مکہ کا حج چھوڑ کر میرے اس چرچ کا طواف کریں۔ لیکن عرب والوں کے دلوں میں کعبہ کی عزت تھی۔ کسی عرب شخص نے اس چرچ میں جا کر گندگی پھیلا دی اور اسے آگ لگا دی۔ یہ کس کی جرت ہوئی؟ عرب والوں، تمہارے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ابرہہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ 60,000 کا ایک عظیم لشکر اور 9 یا 13 بہت بڑے ہاتھیوں کو لے کر مکہ کی طرف نکل پڑا۔ ان ہاتھیوں میں سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ ابرہہ کے سپاہیوں نے مکہ والوں کے جانور قبضے میں لے لیے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے خیمے میں اس سے ملنے گئے۔ ابرہہ سمجھا
शायद ये मक्का का सरदार काबा को बचाने के लिए भीख मांगने आया है। मुझे मेरे 200 ऊंट वापस कर दो जो तुम्हारे लोगों ने पकड़े हैं। तुम अपने ऊंटों की बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा और तुम्हारे आबाओ अजदाद का किबला गिराने आया हूं। मैं ऊंटों का मालिक हूं और इस घर का अपना एक मालिक है। वो अपने घर की हिफाजत खुद कर लेगा। अगली सुबह अब्राहा ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। महमूद, आगे बढ़ो, काबा को गिरा दो। लेकिन एक अजीब मौजज़ा हुआ। महमूद हाथी अपनी जगह पर बैठ गया। जब उसे यमन की तरफ घुमाते तो वो भागने लगता, लेकिन जब उसे मक्का की तरफ करते तो वो जमीन पर घुटने टेक देता। और फिर आसमान पर काले बादल छा गए। पर ये बारिश के बादल नहीं थे। इमाम इब्नी कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि समुंदर की तरफ से अचानक ऐसी छोटी छोटी चिड़ियों के झुंड आए। हर चिड़िया के पास 3 कंकरियां थीं। कंकरियां मसूर की दाल और जनी के बराबर पंजों में। लेकिन अल्लाह का अजाब देखिए, जब वो परिंदे वो कंकर नीचे फेंकते तो वो कंकर गोली की तरह लगते। अब्राहा की पूरी फौज ऐसे तबाह हुई जैसे जानवरों का चबाया हुआ भूसा। इसी वाकये की तरफ इशारा करते हुए सही हदीस में भी मक्का की हिफाजत का जिक्र आता है। सही बुखारी हदीस नंबर 112 में जिक्र है कि फतह मक्का के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया और फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला ने मक्का से हाथियों को रोक दिया था और अपने रसूल और मोमिनों को इस पर गलबा अता फरमाया। अल्लाह चाहता तो जमीन फाड़ देता या आसमान गिरा देता, लेकिन उसने एक अजीम लश्कर को तबाह करने के लिए नन्ही और छोटी चिड़ियों का इंतखाब किया, ताकि क़यामत तक आने वाले मगरूर लोगों को बताया जा सके कि तुम्हारी ताकत अल्लाह की आगे एक कंकड़ की मार भी नहीं झेल सकती। ये सूरा जिंदा दलील है कि अल्लाह ताला अपने दीन और अपने घर की हिफाजत खुद फरमाता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन सूरतों को सिर्फ रत्ता ना लगाएं, बल्कि हम उनके पीछे छुपी हुई अल्लाह की कुदरत को अपने दिलों में बसा लें।